اور اب آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کے ترجمان نے واضح طور پر کہا ہے کہ آرمی چیف کی طرف سے کسی صحافی کو کوئی انٹرویو نہیں دیا گیا۔ سہیل وڑائچ کے جس کالم کی بات ہے وہ برسلز کا ایک ایونٹ تھا۔ برسلز کے ایونٹ میں تو سینکڑوں لوگوں نے تصاویر بنوائی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق برسلز کے ایونٹ میں پی ٹی آئی کا کوئی ذکر ہوا ہی نہیں، نہ معافی کا کوئی ذکر ہوا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، افتخار شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شیرازی صاحب بتائیے گا مزید کیا موقف اختیار کیا گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے؟ جی ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے آج کچھ چند صحافیوں سے گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو میں جو مرکزی نکتہ تھا وہ پچھلے دنوں معروف صحافی سہیل وڑائچ کی جانب سے ایک جو انہوں نے پریٹینڈ کیا کہ انہوں نے برسلز میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی اور ایک طویل نشست ان کی وہاں پہ ہوئی، اور اس طویل نشست میں انہوں نے مختلف سوالات ان سے کیے جن کو انہوں نے جوابات دیے۔ تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ آرمی چیف کی طرف سے کسی صحافی کو کوئی انٹرویو نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سہیل وڑائچ کے جس کالم کی بات ہے وہ برسلز کا ایک ایونٹ تھا، اور انہوں نے کہا کہ برسلز کے اس ایونٹ میں تو سینکڑوں لوگوں نے انہوں نے کہا کہ برسلز کے ایونٹ میں پی ٹی آئی کا نہ تو کوئی ذکر ہوا اور نہ ہی معافی کا کوئی ذکر ہوا ہے وہاں پہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک صحافی کی ذاتی مفاد اور تشہیر حاصل کرنے کی کوشش تھی، اور انہوں نے کہا کہ سہیل وڑائچ کی یہ ایک نامناسب حرکت ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو شخص غیر قانونی حرکت کرے گویا کہ اسے انصاف کے کٹہرے میں، قانون کے کٹہرے میں آنا ہوگا۔ تو گویا کہ انہوں نے امپریشن دیا ہے کہ اگر یہ ایک فیک نیوز کے زمرے میں آتا ہے، یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ جس کا کوئی وجود نہیں ہے، تو پھر ایسی کہانی لکھنے والے شخص کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور وہاں پہ موجود کچھ صحافیوں نے جب یہ سوال کیا کہ وہ جس ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں گویا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پہ کہا کہ وہ بہت واضح الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، میڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مناسب بات نہیں ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ سینئر صحافی بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج ایک ذمہ دار ادارہ ہے اور اس حوالے سے یہ گفتگو مناسب نہیں ہے۔ ساتھ انہوں نے بھارت سے متعلق بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بھارت کا خیال یہ تھا کہ اتنی محنت کے بعد وہ جب حملہ کریں گے تو پاکستان فوج کو بآسانی ڈسکریڈٹ کر دیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بھرپور جواب سے ان کی اپنی پراکسیز اور ملک ڈسکریڈٹ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی سیانے نے انہیں کہا کہ بھارت کے پاس اربوں ڈالر کا اسلحہ ہے، بآسانی پاکستان کو شکست ہوگی۔ اس سیانے نے کہا کہ بھارت کو پاکستان پر حملہ کر دینا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھارت کے ساتھ ہوا اس سے پوری دنیا اس سے آگاہ ہے۔ تو آج ان کا جو اس ملاقات کا بنیادی نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ پچھلے دنوں سہیل وڑائچ صاحب نے کوئی 3 کالم لکھے جن میں انہوں نے برسلز میں آرمی چیف سے ملاقات اور ان کے ساتھ جو سوال و جوابات کا سیشن ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اب گویا کہ پاک فوج کے ترجمان کی جانب سے یہ واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کی جانب سے کسی بھی صحافی کو کوئی انٹرویو نہیں دیا گیا، اور نہ ہی وہاں پہ پی ٹی آئی یا کوئی معافی مانگنے سے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک صحافی کی ذاتی مفاد اور تشہیر حاصل کرنے کی کوشش ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو شخص غیر قانونی حرکت کرے اسے قانون کے کٹہرے میں آنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ واضح الفاظ میں کہا کہ اداروں کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، میڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے یہ کہا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ سینئر صحافی نے بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سہیل وڑائچ کے جس کالم کی بات ہے وہ برسلز کا ایک ایونٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ برسلز کے ایونٹ میں تو سینکڑوں لوگوں نے تصاویر بنوائی، برسلز کے ایونٹ میں پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ ہی معافی کا ذکر ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک صحافی کی ذاتی مفاد اور تشہیر حاصل کرنے کی کوشش ہے کہ جو غیر قانونی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ان کو قانون کے کٹہرے میں آنا ہوگا۔ تو یہ آج بنیادی جو ان کی گفتگو تھی وہی کہ اس کے بعد پورے ملک کے اندر ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ کیا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بیک گراؤنڈ سے
میں کوئی مصالحت ہونے جا رہی ہے، ان کے ساتھ معاملات آؤٹ آف کورٹ سیٹل کیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے واضح کیا ہے کہ جو 9 مئی کا معاملہ ہے وہ کسی ادارے کے نہیں بلکہ ریاست کے خلاف تھا، اور ایسے افراد کو ہر صورت قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے اس امپریشن کو ڈسمنٹل کیا ہے کہ شاید یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ کسی ادارے کے خلاف تھا، مسلح افواج کے خلاف تھا، ان کا خیال ہے کہ یہ ریاست کے خلاف تھا، اور اس طرح کا کوئی امپریشن دینا کہ شاید اس حوالے سے کوئی مصالحت کی طرف جایا جا رہا ہے، آؤٹ آف کورٹ کو چیزیں کی جا رہی ہیں، یہ بالکل بے بنیاد، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک صحافی کی جانب سے گویا کہ ذاتی تشہیر کی کوشش ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جی اچھا شرائع صاحب، یہ بھی بتائیے گا کیا ترجمان پاک فوج کی جانب سے سہیل وڑائچ صاحب کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کا بھی عندیہ دیا گیا ہے؟ جی دیکھیں، انہوں نے ایک انڈائریکٹلی تو یہی کہا ہے، جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ وہ جس ادارے سے وابستہ ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی جو شخص بھی غیر قانونی حرکت کرے اسے قانون کے کٹہرے میں آنا ہوگا۔ اب آنا ہوگا سے مراد یہی ہے کہ ممکنہ طور پہ جو ایک ریلیونٹ فورم ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اب فیک نیوز سے متعلق پیکا ایکٹ بھی آ چکا ہے، اور اگر آپ حقائق کو توڑ موڑ کے یا بالکل وہ چیزیں کہ جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اور آپ ان کو پیش کریں تو گویا کہ فیک نیوز کے زمرے میں آتا ہے، اور آپ فیک نیوز کو لے کے ہو سکتا ہے کہ کارروائی ہو۔ تو اس کے بعد پیمرا کا ادارہ موجود ہے کہ جو اس طرح کے کانٹینٹ کو دیکھتا ہے کہ اگر کہیں پہ بھی بالخصوص الیکٹرانک میڈیا کے فورم پہ کوئی ایسا کانٹینٹ پروڈیوس کیا جائے کہ جو حقائق کے بالکل برعکس ہو، یا وہ حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، یا فیک نیوز کے زمرے میں آئے، تو اس فورم سے بھی چیزیں انیشیٹ ہو سکتی ہیں۔ اور ظاہر سی بات اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ تو ڈی جی ایس پی آر نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ایسے کسی شخص کو قانون کے کٹہرے میں آنا ہوگا۔ اب آنا ہوگا سے مراد تو ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ پھر ایسی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ پنشمنٹ کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ پیکا ایکٹ کے تحت تو اب 3 سال سے میرے خیال میں 7 سال تک کی سزا جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے، تو بڑی سیریس پنشمنٹ ہے فیک نیوز کے اوپر، اور ایسے میں کہ کسی ادارے کو یا کسی بڑے ادارے سے وابستہ کسی اہم ترین شخصیت کو، جس میں اس میں تو آرمی چیف فیلڈ مارشل کے گویا کے بارے میں یہ تاثر دیا گیا ہے، تو ایک ہائیسٹ آفس ہے جن کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے، تو اس کی گویا کہ جو نیچر ہے وہ بڑی سیریس نیچر ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس معاملے پہ کارروائی آگے بڑھتی ہے تو یہ 2 ہی فورمز ہیں جہاں پہ ان چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے اور انیشیٹ کیا جا سکتا ہے۔ جی اچھا شرائع صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ذاتی مفاد اور تشہیر حاصل کرنے کی جو ہے وہ سہیل وڑائچ صاحب نے کوشش کی ہے، ایک نامناسب حرکت تھی، اور واضح طور پر انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ برسلز میں سینکڑوں لوگوں نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ تصاویریں بنوائی ہیں، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔